اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے، اور روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ روزہ اگر آدمی رکھے جیسا کہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے فائدے کو بھی بیان کیا کہ آدمی اس کے ذریعے تقوی حاصل کرے گا، اور اگر ایک شخص کو تقوی حاصل ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ تمام فائدے کی چیزیں جو کچھ دنیا اور آخرت میں اس کو ضرورت ہے وہ سب کے سب مل جانے والی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے، کون سی زندگی ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے بتایا ھدی للناس، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے اس میں۔ وبینات من الھدی، ہدایت کی بالکل واضح اور روشن دلیل ہے اس میں۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ فیصلہ کرنے والی، چھاڑ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں، اور یہ الگ الگ کر دینے والی، چھاڑ دینے والی، فرقان، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تلاوت اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے کرے، میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت اگر حق کے تلاوت کے ساتھ، حق کے تلاوت کے ساتھ اگر آدمی کرتا ہے تو سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کتاب کی تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حق کے تلاوت میں کیا کیا داخل ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکی ملے گی۔ اور الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے، الف 1 لام 2 میم 3، ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکی ملے گی۔ خوب قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے لیے باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے روز یہ اپنے مرنے والے، اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش کے لیے اللہ سے درخواست کرے گی۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، قبر میں عذاب جب سر کی طرف سے آئے گا تو اس سورت کی تلاوت اور یہ سورت اس عذاب کو روکے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی شخص آیت الکرسی اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساز و سامان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ فطرے کا گیہوں رکھا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پہرے دار تھے۔ اچانک ایک آدمی کو دیکھا وہ آ کر کے تھیلے میں گیہوں بھرنے لگا، آپ نے اس کو پکڑا تو وہ کہتا ہے میں عیالدار آدمی ہوں، بہت بیوی بچے اور مفلوق الحال ہوں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر وہ آیا، تیسری رات پھر وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا اب میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، اب اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ کو چھوڑ دو، ایک بہت اچھی بات تم کو بتاتا ہوں۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر کسی چیز پر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک دو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ صبح جب اللہ کے نبی کی جناب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اب آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ابلیس تھا لیکن صحیح بات کہہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت موعظتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھتے اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر جہاں تک کے ہاتھ جاتا وہاں تک کے آپ پھیرتے تھے۔ اس مختلف صورتوں کی اور مختلف آیتوں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں تلاوت کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے الگ الگ صورتوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، قرآن کی بہت ساری صورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں بکثرت لوگوں نے ضعیف اور جھوٹی روایتیں بیان کی، بلکہ محدثین کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو انہوں نے پکڑا جنہوں نے ہر صورت کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کی بنا لی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے لوگوں کے درمیان
کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، جبکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں میں، تو ہر سورت کی فضیلت میں ایک روایت ان کے پاس تھی۔ جب محدثین نے پکڑا ان سے اور کہا کہ یہ کہاں سے لایا، اللہ کے نبی کے نام سے آپ بیان کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگے اصل میں لوگ فقہ کی طرف بہت زیادہ راغب تھے، میں نے ان کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ اپنی طرف سے بنا لی۔ تو بعض مرتبہ خیر کے جذبے سے بھی یہ غلط کام کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی جو صحیح مستند، اب جیسے سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ اس کی تلاوت کرنا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے نور ہے، دجال کے فتنے سے بچاؤ کا سامان ہے۔ تو جو مستند روایتیں موجود ہے وہ ایک الگ، وہ درست ہے، لیکن ایسی جو مشہور کی گئی ہے جس کی اصل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے جیسے لوگوں نے لازم کر لی ہے کہ اگر کسی شخص کا بالکل آخر وقت آتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اگر کسی کا آخر وقت آئے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو قرآن کی تلاوت بڑی زبردست چیز ہے، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں یہ تلاوت کلام کے بے شمار فائدے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے فوائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے ایک مرتبہ کہا کہ کعب مجھ کو قرآن سنا، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بڑے دلنشین انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ یہ تلاوت قرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کے فوائد، کہ اللہ رب العالمین نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی سے کہا کہ کعب کے سے قرآن کی تلاوت سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر جبرائیل کے لہجے میں کوئی قرآن سننا چاہتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ تم کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہارا انداز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو کچھ دیر ابتدائی رات میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد آرام کرتا ہوں، پھر فجر سے کچھ پہلے اٹھ کر کے۔ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ میں ابتدائی رات میں سو جاتا ہوں اور آخر رات میں اٹھ کر کے پڑھتا ہوں۔ کسی کی ایک منزل روزانہ کی تلاوت تھی، کسی کے کچھ پارے متعین تھے اور کسی کی کچھ چیزیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا ذوق صحابہ کرام میں کتنا تھا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ان کے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک امام بنا دیجیے، ہمارے یہاں آج کل تلاوت کلام کا ذوق، خاص طور سے کل ماضی کی یہ بات تھی کہ اگر مسلم بستیوں میں آدمی نکل جائے تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی دلنشی اور شیریں آواز مختلف گھروں سے باہر نکلتی تھی، لیکن افسوس اب وہ ماحول نہیں رہا۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بالکل عام سی چیز تھی، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اب اس کی وہ کثرت جیسے کہ پہلے جو مزاج تھا بہت کم نظر آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر کوئی شخص ہو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہو رحمان کے کلام سے متاثر ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے تو شیطان کے کلام سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص شیطان کا کلام سننے کا عادی اور پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو رحمان کا کلام اس سے متاثر نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی موسیقی اور گانا سننے کا عادی ہے تو اگر قرآن کی تلاوت آپ مشاہدہ کیجیے، واٹس ایپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس نے کوئی ایسی چیز کھول لی جس میں قرآن کی تلاوت ہے، فوراً اس کو ہٹا دے گا۔ لیکن اگر گانے وغیرہ رہتا ہے تو پورے ذوق سے آدمی سنتا ہے، اور اگر ایک شخص کو رحمان کا کلام سننے کی اگر وہ ہوتی ہے تو گانے وغیرہ اگر اس کے سامنے ہوتے ہیں تو فوراً اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ ذوق جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو آدمی چلتے پھرتے عبادت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہمارا ایک امام بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو بیان فرمایا ہے، امامت کا حقدار ہوا ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ قرآن کا جاننے کے بعد سب سے پہلے اگر دو لوگ برابر آ جائیں تو جو
ہجرت، پھر اس کے بعد جس نے اسلام پہلے قبول کیا، پھر جو بزرگ ہوئے. 4 شرطیں امامت کی بیان کی گئی ہیں. بعض لوگوں نے اس میں بھی بڑی عجیب و غریب حرکت کی، 10-11 شرطیں بیان کی ہے، اور اس میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر اس میں بھی مقابلہ ہو جائے تو دونوں میں سے جس کا سر بڑا ہو، اگر اس میں بھی مقابلہ ہو جائے 2 امام برابری میں آ جائے تو جس کی بیوی خوبصورت ہو. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے نبی نے 4 شرطیں بتائی ہے، اس کا مطلب 4تھی شرط میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر 4تھی میں بھی ٹکراؤ ہوتا تو اللہ کے نبی 5ویں بتاتے، کیونکہ اپنی طرف سے اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہے، اللہ نے بتایا ہے ان کو. تو جو لوگ 5ویں 6ٹھی 7ویں بتاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ 5ویں شرط پر ٹکراؤ کا معاملہ ہو 4تھی پر. اللہ کے نبی نے 4 بتایا، 4 پر فیصلہ ہو جائے گا. خیر، عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ تمہارا امام ہوگا. عمرو بن سلمہ 6 سال کی عمر کے تھے. اسی سے کم عمر نابالغ بچے کی امامت کی بھی دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کی امامت میں نماز نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. جب سنا گیا تو سب سے زیادہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن یاد تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کیسے یاد تھا، کس طرح یاد تھا، کس طرح یاد تھا. دیکھیے قرآن کی تلاوت کے فائدے. آج اگر ہمارے گھروں میں ماحول ہو قرآن کی تلاوت کا تو بچوں کو بہت ساری صورتیں یوں ہی یاد ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے، کسی سے پوچھیے کیا تم نے سورہ فاتحہ یاد کی؟ امام کے پیچھے آدمی یاد کر لیتا ہے. ہم لوگوں کو یاد ہے کہ بچپن میں ہم ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو وہ بزرگ ائمہ کی عادتیں تھیں، کچھ مخصوص صورتوں کی وہ بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے نماز میں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ساری صورتیں ہم کو یاد ہو گئی. آج تو آدمی نیا پڑھنے کے اس میں کہ نیا پڑھوں، دیکھیے قرآن ہی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کو یاد ہو جاتی ہے آپ کے پیچھے سن کر کے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گی. تو خیر، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے نے جب لوگوں سے پوچھا تو ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. 6 سال کے بچے کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. وجہ جب پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا قبیلہ قافلے گزرنے والے راستے پر تھا، تو جب قافلہ گزرتا صحابہ کرام کا تو لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے تھے. جیسے آج ڈرائیور لوگ کچھ نہ کچھ بجاتے رہتے ہیں، تو اونٹ کے بھی جو ڈرائیور رہتے تھے تو ان کی عادت تھی کچھ نہ کچھ سننے کی. ذوق آدمی کا چاہے نگیٹو ہو چاہے پازیٹو، چاہے نیکی کا ہو چاہے گناہ کا، ذوق ہوتا ہے. تو آپ عربوں میں جائیے، قرآن کی تلاوت بالکل عام ہے. ٹیکسی ڈرائیور جیسے ٹیکسی چالو کرے گا، ہمارے یہاں تو عربوں کو گالی دینا ہی ایک پیشہ ہے. ان کی خوبیوں کو بیان نہیں کرنا. یہودی ایجنڈے پر لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں اسلام بطور قانون نافذ ہے، اور اسلام بطور قانون نافذ ہے اس کی بنیاد پر وہاں امن ہے، اور امن کی وہ تصویر پوری دنیا کے سامنے بطور سمپل مسلمان نہ پیش کرے. اس لیے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسی سعودی عرب کے خلاف کیا جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ میں عمرے کے لیے گیا، جب ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے تو ایک جگہ نماز کے لیے ٹیکسی ڈرائیور نے روکا، امامت کی بات آئی تو کہا چلو پڑھاؤ. اس نے جب نماز پڑھائی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے یہاں ہندوستان کے بہترین عالم اور بہترین حافظ اور قاری کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ایسی وہ تلاوت کرے. نماز کے بعد جب ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوا، عمرہ کے لیے ہم لوگ نکلے تھے مدینہ سے، تو راستے میں نے ان سے پوچھا کہ تم کو عالم یا حافظ؟ تو کہنے لگا نہیں. تو کہا قرآن کتنا یاد ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ تقریباً پورا یاد ہوگا. تو کہا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب دن رات تو وہی کام ہے، ٹیکسی میں بیٹھے رہتے ہیں تو قرآن ہی سنتے رہتے ہیں تو تقریباً یاد. کتنی آسانی سے ایک جملہ اس نے کہہ دیا، تقریباً یاد. آج ہمارے یہاں گھروں میں اگر ہم تلاش کریں کہ کتنا قرآن یاد ہے، اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث کو یاد کیجیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے عورت آئی اور آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھ کو میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں نکاح کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ کو حاجت نہیں ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے اس عورت کا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. کہا جاؤ اچھی طرح دیکھو. کہا نہیں ہے. کہا لوہے کی کوئی انگوٹھی؟ کہا اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے، بس یہ لباس ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ لباس تم اتار دو گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو دیگر روایت میں یہ الفاظ ہے کہ 2 سورتیں ان کو یاد تھی، سورہ بقرہ اور آل عمران. ذرا تصور کیجئے
گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں، لیکن سینے میں 2 سورتیں جو 4.25 پارے پر محیط ہے۔ پہلی سورت سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا پارہ نصف کے پاس، تیسرا پارے نصف کے پاس سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور چوتھا ثلث کے پاس جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ تو 4.25 پارے کی صورتیں یاد تھی۔ خیر حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جب سب سے زیادہ قرآن سنایا تو انہیں کو امام بنایا گیا، اور اسی واقعے میں یہ چیز بھی ذرا سا ملحوظ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا تو ایک چھوٹی سی قمیص تھی اور ٹیلے کا علاقہ تھا، تو اسی پر نماز ہوتی تو ہوا چلتی تو میرا قمیص اڑ جاتی تو میرے بدن کا اکثر حصہ دکھ جاتا۔ تو قبیلے کی خواتین نے کہا تم اپنے امام کے لیے کچھ انتظام کر دو اچھی قمیص کا، ایک کپڑے کا۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے ایک لمبی قمیص مجھ کو سی کر کے دی، اور میں نے پھر اس کو پہن کر کے نماز پڑھی۔ وہ میرے لیے انتہائی غربت کا یہ عالم کہ بدن پہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ہوا چلتی تو جسم کا اکثر حصہ کھل جاتا تھا۔ تو خواتین نے کہا، جو ادھر یعنی جو خواتین تھی انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر لو، لیکن قرآن سے ایسا رغبت تھا، ایسی رغبت تھی۔ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تلاوت کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کیسی تلاوت کرنا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات مختلف دروس میں بیان کروں گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، قرآن رمضان المبارک میں ہم خوب پڑھیں، خوب، ایک جملے میں صرف یہ بات کہہ کر کے بات سمیٹ دوں، خوب اللہ توفیق دے خوب تلاوت کی، لیکن ایک مرتبہ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے بعد سمجھ کر کے پڑھیے۔ یہ عظیم کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل، زندگی میں پیش آنے والے ہر چیز، ہر سوال کا جواب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر قرآن سے دلچسپ کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے، اس لیے انسان کی سائیکالوجی جتنی زبردست انداز میں قرآن نے پیش کی ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ موجودہ حالات میں مسلمان یو پی کے الیکشن کے بعد تو عام طور پہ آدمی دیکھتا ہے تو جیسے احساس کمتری اور یعنی بس حوصلگی کا شکار ہے، حالانکہ ایمان، اسلام، یہ تمام چیزیں جو ہے، مومن جو ہے وہ کبھی حوصلہ نہیں ہارتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں مسکراتے ہوئے زندگی گزارنے کا بل دیتی ہے توحید۔ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس لیے مشکل ترین حالات بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، وہ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ غزوہ احزاب پڑھیں کہ جب انتہائی مشکل حالات آئے تو قرآن نے اہل ایمان کے جو کومنٹ کو، جو ان کے جذبے اور ان کے جذبے کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو پیش کیا ہے کہ مومنین نے کہا ان کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا کہ آزمائش اور امتحان آئے گی، تو امتحان اور آزمائش ان کے حوصلوں کو توڑتی نہیں ہے، نئی کامیابی کی جہد کی طرف ان کو بڑھاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کتاب ہدایت کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اسے پڑھنے، اس میں نازل کردہ احکامات کے مطابق ہماری زندگی ڈھالنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔